بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے دوسرا قاعدہ جو اخفا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کا جو تیسرا قاعدہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ادغام، کیا کہتے ہیں؟ ادغام، وہ انشاءاللہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا یہ سبق ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادغام کسے کہتے ہیں جی؟ لکھا ہوا ہے اوپر نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا کیونکہ ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے ہیں نا، یہی پڑھ رہے ہیں نا، کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ آگے لکھا ہوا ہے لام اور را میں، یہ لام لکھا ہے نا اور یہ لکھا ہے را، لام اور را میں بغیر غنہ کے، جبکہ باقی حروف میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ باقی حروف میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ لام اور را میں غنہ کے بغیر پڑھیں گے اور باقی جو چار حروف ہیں ان میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سمجھ آ گیا کیا تھا؟ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اخفا جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پھر پہلا قاعدہ جو اظہار کا تھا وہ یہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ تو آپ دیکھیے یہ قاعدہ میں آپ کو اس کی مثال سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی بات۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید جو ہے اس کو پڑھنا جو ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ صحیح طریقے سے پڑھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ بڑی مشہور یہ لفظ ہے جو میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اچھا جی، کیا لکھا ہے میں نے؟ کیا لکھا ہے؟ میں یقول۔ کیا لکھا؟ میں یقول۔ اسی طرح ایک اور حرف لکھ لیتے ہیں، چونکہ آج میرا ذہن ہے کہ انشاءاللہ نماز کو دہرانا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مر ربی کا۔ کیا لکھا ہے؟ مر ربی کا۔ ایک اور حرف لے لیتے ہیں، یقول لہو، پڑھتے ہیں نا نماز میں، یقول لہو۔ اس پر میں نے تفصیل سے آپ کو عرض کیا تھا کہ کیسے غلطی کی جاتی ہے اس میں۔ یقول لہو کیا ہے؟ اب سمجھیے گا بات کو۔ قاعدہ ہم نے پڑھا ہے نون ساکن۔ کیا پڑھا ہے؟ یہ نون ساکن ہے کہ نہیں؟ ساکن کس سے کہتے ہیں؟ جس حرف پر کیا ہو؟ جزم ہو۔ جس حرف پر کیا ہو؟ جزم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم ساکن کہتے ہیں۔ تو نون کیا ہے؟ ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، یرملون کو میں تھوڑا کھول کے لکھ دیتا ہوں، آپ کہیں گے بھائی یرملون کیا ہے؟ دیکھیے، یا، را، میم، واو،
ٹھیک ہے. یرملون اس کا مجموعہ ہے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی رہتی ہے. تو میں یرملون کے جا رہا ہوں, آپ کہیں گے بھائی یرملون کیا بلا ہوتی ہے. تو یرملون کو میں نے کھول دیا بھائی, یا را میم واو اور نون. اب یہ جو 6 حروف ہیں 1 2 3 4 1 2 3 4 اور 5, ایک اور ہے یار لام. ہاں یرملون, چلو ادھر لکھ لیتے ہیں لام. تو یہ کتنے ہیں, 6 حروف ہیں. تو قاعدہ کیا ہے, نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آ جائے, را آ جائے, میم آ جائے, واو آ جائے, نون آ جائے یا لام آ جائے, تو وہاں پر ادغام ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں کیا کر دیں, ہم ملا دیں گے, مدغم کر دیں گے. ادغام یدغم, ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا, ایک کو دوسرے کے ساتھ کیا کر دینا, ملا دینا. تو ہم ملائیں گے, کیسے ملا رہے ہیں آپ دیکھیے. یہ ہے من یقولو, کیا پڑھا, من یقول, لکھا تو ہے من یقولو, غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں. میم زبر نون من, من لکھا ہے نا. ہم پڑھ کیوں رہے ہیں, من یقولو پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم, یہاں میم کو یا کے ساتھ ملا رہے ہیں, نون کو کیا رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں. کس کی وجہ سے, ہم جو ادغام کر رہے ہیں, ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا دینا. تو دیکھیے من یقولو, من یقول, من یقولو. من یقول. اب اس یہ جو نون ساکن اس کے بعد یا حروف یرملون میں سے یا حروف ادغام میں سے آ رہا ہے, تو یہ اس لیے ہم نے اس کو ادغام کیا اور گنے کے ساتھ کیا. گنا کیا نا, من یقولو, من یقول. ناک میں آواز آ رہی ہے نا, من آواز آ رہی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں, جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَن يَقُولُ. اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے, غنہ ہو رہا ہے, ادغام ہو رہا ہے, اس لیے وہاں پر کیا کرتے ہیں, ہم غنہ کرتے ہیں. دوسری مثال لیجئے جی, مِن رَبِّکَ, کیا پڑھا, من ربک. اس میں ادغام نہیں کیا, اور ادغام تو کیا ہے, اور ادغام کامل اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, ادغام کامل, مکمل طور پر ملایا گیا ہے. مِن رَبِّکَ, من ربک. کیا پڑھا, من ربک. اس کو من ربی کا کیوں نہیں پڑھا, لکھا ہوا تو مین پورا لکھا ہوا ہے نا بھائی, مین کیوں نہیں پڑھا. اس لیے نہیں پڑھا کہ ہم چونکہ ادغام کے قاعدے کو پڑھ رہے ہیں, تو ادغام یہی ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا دینا. ہم نے نون کو چھوڑ دیا, میم کو کس کے ساتھ جا کر ملایا, را کے ساتھ. ادغام ہوا کہ نہیں ہوا, ایک حرف دوسرے حرف سے جا کر ملا کہ نہیں ملا. اس لیے اس کو کیا ہم کہتے ہیں, ادغام کہتے ہیں. مِن ربک, من ربک. من ربک نہیں پڑھا, ادغام نہیں کیا. نہیں کرنا, کیوں نہیں کرنا, ہم پڑھ چکے ہیں کہ را اور لام میں بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے. پہلے قاعدے میں لکھا ہوا تھا نا, لام اور را میں بغیر غنہ کے, اور باقی چاروں میں ادغام مع غنہ ہوگا, جو قاعدہ میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا کتاب کو بورڈ پہ. تو پڑھا نا ہم نے, را میں غنہ نہیں کریں گے اور لام میں بھی غنہ نہیں کریں گے. تو را میں غنہ ہو رہا ہے, مِن ربک نہیں ہو رہا نا, واضح بات ہے. مِن ربک میں غنہ نہیں ہو رہا. اور اسی طرح یقول لہو, غنہ ہو رہا ہے اس میں, نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب لام نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو اس میں غنہ نہیں کرتے. تو یقول لہو میں غنہ نہیں کریں گے. سمجھا بات کو. تو یہ تھا آج کا ہمارا ادغام کا جو قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا. لام اور را میں بغیر غنہ کے پڑھیں گے اور باقی چاروں میں غنہ کر کے پڑھیں گے. تو 4 حروف اور ہر ایک کی مثال میں لکھ سکتا ہوں, لیکن چونکہ اب نماز کی طرف جانا ہے ہم نے آج انشاءاللہ, تو اس لیے میں اس طرف جانے لگا ہوں. تو یہ دیکھیے, نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے آیا تو ادغام کیا. یہ دونوں جن میں گناہ نہیں کرنا, وہ دونوں مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ان میں گناہ نہیں کرتے. اگر گناہ کرے گا تو وہ غلط کرے گا. مثال کے طور پر کوئی پڑھتا ہے یقون لہو, عجیب سا لگتا ہے,
کیا لگتا ہے؟ عجیب سا لگتا ہے، لیکن جب پڑھتا ہے یَقُلْ تو یہ اچھا لگتا ہے. تو قاعدہ بھی یہی ہے، پڑھنے کا طریقہ کار بھی یہی ہے. اسی طرح مِن رَبِّکَ، ایک ہے مِن رَبِّکَ، یہ صحیح نہیں، جچتا نہیں ہے. مِن رَبِّکَ کیا پڑھتے ہیں؟ مِن رَبِّکَ. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ جب را پر زبر ہوتی ہے تو را کو پر پڑھتے ہیں. رَبِّکَ. تو ایک میرے خیال ہے تنوین کی مثال بھی لکھ لیتے ہیں کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیسے گناہ کرتے ہیں وہ میں ایک آپ کو انشاءاللہ کر کے بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز کی طرف جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں ایک لفظ لکھا ہے رجل یسعی. کیا لکھا ہے؟ رجل کہتے ہیں مرد کو، کوشش کرنے والا مرد. یسعی. ہم بھی سمجھ گئے رجل یسعی. رجل تنوین ہے لام پر، کیونکہ کہتا ہم کس کا پڑھ رہا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کا. تو یہاں پر کیا ہے؟ لام پر کیا ہے؟ نون، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں نا. تو دو پیشی ہیں، تنوین آ گیا. اور تنوین کا قاعدہ کیا تھا کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. تو کر رہے ہیں کہ نہیں ادغام؟ رجل یسعی. اچھا، یہ جو ہم ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، اس کی مقدار کتنی ہے؟ یہ میں نے بتائی ہے 2 سیکنڈ. 2 سیکنڈ. کتنی؟ 2 سیکنڈ. 2 سیکنڈ جو ہے کم از کم آپ اس کو ناک میں آواز کو رکھیں اور یہ آپ کے گناہ کی مقدار ہے. اس سے زیادہ میں نہیں کہ بندہ لگا ہے رجل، یہ تو نہیں ہوگا نا. ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے، اس حد کو کراس کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کام معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو اس لیے ہر چیز کی مقدار بیان کی گئی ہے. تو اس کی مقدار بھی اتنی ہے کہ 2 حرکات یعنی 2 سیکنڈ تقریباً جو ہے اس کو آپ ناک میں آواز کو رکھیں، اس کے بعد آگے چلیں. رجل یسعی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے آج یہ ادغام کا قاعدہ سیکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.